آتے تو کہتے بیچارے صالح پر کسی بدروح کا سایہ۔ بعض تو یہ کہنے سے بھی باز نہ آتے کہ صالح جادوگر ہو گیا ہے۔ کچھ سردار کہتے ہمیں یقین ہے کہ صالح نے یہ سارا چکر اس لیے چلایا ہے کہ وہ لوگوں کو بے وقوف بنا کر ان کا سردار بن جائے۔ یہ بہت چالاک شخص ہے۔ لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے سرداروں اور بت قدوں کے کاہنوں کی باتوں کی کوئی پرواہ نہ کی اور اپنی تبلیغ جاری رکھی۔ آپ کی کوششوں سے کچھ لوگوں نے ایمان قبول کر لیا اور آپ کے رسول ہونے کا اقرار کر کے شرک اور بری باتوں سے باز آ گئے۔ ان میں اکثر ایسے تھے جو غریب اور عام لوگ تھے۔ قوم کے سرداروں نے ان ایمان لانے والوں کو بے وقوف قرار دیا اور حضرت صالح علیہ السلام کا خوب مذاق اڑایا۔ کئی برسوں کی تبلیغ کے بعد سمودی قوم آپ سے تنگ آ گئی، چنانچہ قوم کے سرداروں نے مل کر ایک وفد بنایا۔ یہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اے صالح، ہم تمہاری باتوں سے سخت تنگ آ گئے ہیں۔ تمہاری عذاب کی دھمکیوں نے ہمارا جینا مشکل کر دیا ہے۔ ہماری خوشحال اور رنگین زندگی کو تم نے کباب میں ہڈی بن کر تباہ کر دیا ہے۔ اس موقع پر جب تم سے صاف صاف باتیں کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ تم کوئی معجزہ دکھاؤ۔ اگر تم نے ایسا کر دیا تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ تب ایک دن حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر ایک اونٹنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، یہ تمہارے مطالبے پر بھیجی گئی ہے، اس لیے ایک دن یہ پانی پیے گی۔ کوشش کی یا اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا یا تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ قوم کے سردار بہت ڈرے۔ وہ کچھ عرصہ تو حضرت صالح علیہ السلام کے کہنے پر پابندی پر عمل کرتے رہے، لیکن جلد ہی ان کا صبر ختم ہو گیا۔ انہیں اپنا یوں پابند ہونا ایک آنکھ نہ بھاتا۔ وہ اونٹنی کو اپنی چراگاہوں میں چرتا دیکھتے تو سخت غصہ کھاتے۔ آخر دو مالدار اور امیر عورتوں کے دو آدمیوں کو تیار کیا، انہیں اپنی دولت کا لالچ دیا اور ان سے کہا کہ وہ اللہ کی نشانی اس اونٹنی کو ہلاک کر دیں۔ وہ آدمی اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ ایک بہت ہی خوفناک کام کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ وہ پہلے تو خوفزدہ ہوئے مگر رقم کے لالچ اور دوسرے لوگوں کے کہنے پر تیار ہو گئے۔ ان آدمیوں نے منصوبہ بنایا کہ وہ اونٹنی کو اس دن ہلاک کریں گے جب اس کے پانی پینے کا دن ہوگا۔ چنانچہ اگلے ہی دن وہ کنویں کے پاس جا کر چھپ کر بیٹھ گئے۔ ان کا پروگرام یہ تھا کہ جیسے ہی اونٹنی کنویں کے قریب آئے گی وہ اس پر حملہ کر کے اسے مار دیں گے۔ انہیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ اونٹنی لمبے لمبے ڈگ بھرتی کنویں کے قریب آئی۔ دونوں ظالم چپکے سے کنویں کی اونٹ سے نکلے اور اونٹنی پر حملہ آور ہو گئے۔ ایک نے تلوار کا وار کر کے اس کی کونچیں کاٹ دیں اور دوسرے نے آگے بڑھ کر اس کی گردن پر نیزہ مارا۔ بیچاری اونٹنی زمین پر گر پڑی۔ بے قصور اونٹنی کو زمین پر تڑپتے دیکھ کر دوسرے لوگ بھی پہنچ گئے۔ یہ لوگ چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر بھی ان کا بھی حوصلہ اور بڑھا اور وہ بھی پہنچ گئے۔ اب وہ سب مل کر اونٹنی کو مار رہے تھے۔ اونٹنی کو مارنے والوں کو رشوت دینے والی عورتیں بھی یہ دیکھ رہی تھیں۔ ان سب نے خوشی کے نعرے لگائے اور حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اے صالح، ہم نے حضرت صالح تک خبر پہنچی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی نشانی اونٹنی کو قتل کر دیا ہے اور ہمیں کچھ نہیں ہوا۔ یہ بے وقوف لوگ نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے اللہ کی دی ہوئی مہلت کو خود ختم کر لیا ہے، کہ اب قوم سمود کی مہلت ختم ہو گئی ہے۔ ان لوگوں پر 24 گھنٹوں کے دوران ایسا عذاب آئے گا کہ ان کی بستیاں عبرت کا نشان بن جائیں گی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی یہ بات جب اونٹنی کے قاتلوں تک پہنچی تو وہ بہت خوفزدہ ہوئے، لیکن معافی مانگنے کے بجائے انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ 9 قبیلے اکٹھے ہوئے اور ہر قبیلے سے ایک ایک جنگجو منتخب کیا گیا اور فیصلہ ہوا کہ رات کو حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر حملہ کر کے ان کا قصہ پاک کر دیا جائے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے وعدہ لیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے سب قبیلے ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کے مطابق ان کافروں کو اپنے منصوبے پر عمل ہونے کی مہلت ہی نہ دی۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے
کہ اس کے رسولوں کو ان کی قوم یوں شہید نہیں کر سکتی۔ اگر قوم اس کی کوشش بھی کرتی ہے تو اس پر عذاب آ جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور وہ اپنے ماننے والوں کے ساتھ لے کر راتوں رات وہاں سے نکل گئے۔ اسی رات وادی میں ایک خوفناک طوفان آیا۔ بگولے کی شکل کے اس طوفان کی گرج انتہائی دہشت ناک تھی۔ اس نے بدقسمت لوگ اب اللہ کی پکڑ میں تھے۔ صبح ہوئی تو ان کی بستی عبرت کا نمونہ بن چکی تھی۔ ایک بھی کافر زندہ نہیں بچا تھا۔ مکانات اور محلات کا تو ذکر ہی کیا، پہاڑ بھی یوں نظر آ رہے تھے جیسے ہوا ان کے پار آر ہو گئی ہو، اور یہ پہاڑ اور محل پتھروں کے بجائے بلکہ کپڑے کے بنے ہوئے تھے۔ ہوا نے آگ کی طرح ان کو جلا کر تباہ و برباد کر دیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کے ساتھ فلسطین کے علاقے رملہ کے قریب آ کر آباد ہو گئے اور باقی زندگی وہیں گزاری۔